وہ سرخ لباس میں دلہن بنی اس وقت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ دلہن بن کر شرمانے کی بجائے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ واو، ماشاءاللہ، میں تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، اس نے ایک دم سے اپنی جیولری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی عمر صرف 16 برس تھی اور اتنی جلدی شادی مچانے کی سب سے زیادہ بڑی وجہ اس کا اپنا دلہا تھا جو ارحم خانزادہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارحم خانزادہ اندر داخل ہوا اور جیسے اس کی نظر اپنی دلہن پر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ مبہوت ہوا تھا، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی اور حسن کا مجسمہ بنی اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ کر شرمانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی۔ اوہ، تو اس قدر مسکرایا کیوں جا رہا ہے؟ وہ خود بھی اپنے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان سجائے آگے بڑھنے لگا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر بھی وہ بالکل بھی نہ گھبرائی۔ شاید اسے شادی کی اصل نزاکتوں کے بارے میں ابھی کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن ارحم خانزادہ کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ان تمام نزاکتوں سے گزرنے والا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، دیکھیں نا میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس نے ایک دم سے اپنا شرارہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ذرا سا اوپر کیا اور گول گول گھوم کر اپنے مجازی خدا کے سامنے اپنا سراپا دکھانے لگی۔ وہ تو ویسے اس کا سراپا دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس طرح اسے اپنے سامنے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے آگے آیا۔ واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیا تمہیں تحفہ نہیں چاہیے اپنی اس خوبصورتی کا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال جو لٹ کی صورت میں آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے ان سے کھیلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھرے انداز میں پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی۔ تحفہ؟ کیا تحفہ بھی دیتے ہیں؟ کیا شادی کی یہ رسم بھی ہوتی ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا تو وہ اس کی معصومیت پر قربان گیا۔ ہائے رے معصومیت، بالکل تحفہ دیتے ہیں۔ ویسے اگر میں نہ بتاتا تو تحفہ میں خود ہی رکھ لیتا نا۔ ایسے کیسے آپ رکھ لیتے؟ وہ ایک دم سے ناراض ہو کر اس کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ ایسا کرتے تو میں آپ سے ناراض ہو جاتی۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ساری دنیا سے چھپا کر اپنی باہوں میں سمیٹ لے اور اپنے سینے میں چھپا لے۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ویسے اور کیا کیا رسومات ہوتی ہیں شادی کی؟ کیا آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ اس کے بے حد وہ قریب تھا۔ اس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ نادان اور معصوم سی لڑکی جو صرف 16 برس کی تھی اور جسے شادی کے اصل تقاضوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، وہ جوش سے بتانے لگی، کیا آپ کو پتہ ہے مجھے دلہن بننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور آج میرا یہ شوق پورا ہوا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگی اور اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اب آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے نہ دیکھیں، میں پزل ہو رہی ہوں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو تمہاری معصومیت دیکھ رہا ہوں۔ ویسے یہ تو بتاؤ۔ وہ ایک دم سے اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی نما انداز میں پوچھنے لگا، کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ شادی کی رات میاں اور بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر ایک دم سے وہ جوش سے بولنے لگی، ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے زویا نے بتایا تھا کہ دلہا دلہن ایک ساتھ سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر نہا لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ زوردار انداز میں ہنسا تو وہ برا مان گئی، تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ سب نہاتے ہی تو ہیں، یہ بھی تو شادی کی ایک رسم ہی ہے۔ ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، صبح اٹھ کر یہ رسم کر لوں گی۔ اس نے ایک دم سے اپنا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کی تو ارحم خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے میری جان، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ رسم پتہ ہے کیسے ادا ہوتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ لرز اٹھی۔ کیسے ہوتی ہے مجھے کیا پتا، واش روم میں جا کر نہانا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اتنی سی رسم کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ رہے۔ وہ نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں میری جان، اس نے ایک دم سے اس کے کندھے تھام کر اس کا رخ اپنے قریب کیا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ رسم کیسے ادا ہوتی ہے۔
میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ یہ رسم واجب ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنی آواز میں خمار بھرتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان؟ اس نے ایک دم سے بچوں کی طرح سوال کیا تو وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمونے کی کوشش کی۔ اس کے بال ہاتھ بڑھا کر کھول دیے جو جوڑے میں مقید تھے۔ اس کے آبشار سے بال اس کی کمر پر پھیل گئے اور ادھر ادھر ہوا کے سنگ اڑنے لگے۔ وہ ان بالوں میں گھس کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ دور ہو جائیں پلیز، یہ آپ کیا کریں؟ اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا، لیکن ارحم خانزادہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں وہی تو کر رہا ہوں جس کے بعد نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ ارحم پلیز دور ہو جائیں، یہ آپ کیا کریں؟ کچھ تو شرم کریں۔ وہ جو ناز سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی اس ادا پر مچلنے لگی۔ میں بھلا کیوں شرم کروں؟ شوہر ہوں تمہارا، پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی مانا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بیوی کے ساتھ جو دل میں آئے وہ سب کیا جاتا ہے، بیوی کو اف بھی نہیں کرنا ہوتا۔ اس نے ایک دم سے اسے پلنگ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جانے من، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، آخر آج تو میری دسترس میں آ گئی ہو، اور تم مجھے خود بھی اس بات سے نہیں روک سکتے۔ اس کی بات سن کر 16 سالہ عشا کے چہرے پر حیرت پھیلتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، دور ہو جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب پاگل ہو گئے، کیا یہ اس طرح؟ کیوں مجھے چھو رہے ہیں؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب اسے خود سے قریب کیا تو وہ ایک دم سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی، اور اس کی ایک ایک ادا پر ارحم خانزادہ قربان ہوتا جا رہا تھا۔ میری جان، تم حد سے زیادہ معصوم ہو گیا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ نہانا کیوں فرض ہوتا ہے، کیوں یہ رسم کی جاتی ہے؟ میں تو تمہیں آہستہ آہستہ اس رسم کی طرف لے جا رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے روک رہی ہو۔ ایک دم سے جھک کر اس کی گردن میں گم ہونے لگا اور اسے محبت سے چھونے لگا۔ عشا حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ پلیز دور ہو جائے۔ ارحم نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آج کچھ بھی مت کہو پلیز، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ آج میں اپنا ہر حق تم سے وصول کروں گا اور تم کچھ بھی نہیں کہو گے، میری جان۔ اس نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ عشا نے آنکھیں میچ کر اس کی شیروانی اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ مجھے کپڑے تو چینج کرنے دے، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ اس نے بہانہ کیا تو ارحم نے اسے خود ہی اور زیادہ قریب کر لیا۔ وہ دونوں یکجان دو قلب نظر آنے لگے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اتار دیا۔ عشا کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ابھر آیا۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی۔ وہی رسم ہو رہی ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا، بس اس کے بعد ہم نہا لیں گے۔ ارحم نے شرارت سے کہا تو عشا آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی۔ پھر عشا نے اس کے کہنے پر اپنا آپ اس کے حوالے کیا، اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ مجھے پتا ہوتا اگر یہ سب ہوتا ہے تو میں کبھی شادی نہ کرتی۔ ارحم نے محبت میں بے خود ہوتے جب اسے درد کی انتہا تک پہنچایا تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ارے میری جان، اس طرح روتے نہیں ہیں، تمہیں آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کی عادت ہو جائے گی اور کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ اس نے اسے محبت سے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ روتے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ ارحم مسکرا دیا۔ دیکھا نا، درد میں بھی تمہیں میں ہی یاد آیا ہوں۔ یہی رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ بس اب ہماری رسم پوری ہوگی۔ وہ اس کے کان میں مستی بھرے انداز میں کہنے لگا۔ وہ کب اس کے کندھے پر سر رکھے نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایسے ہی تو نہیں میں تم سے محبت میں مبتلا ہوا، ایسے ہی تو نہیں میں تم پر قربان ہو گیا۔ تم ہو اس لائق کہ تمہیں چاہا جائے، تم پر قربان ہوا جائے اور تم پر اپنی جان نچھاور کی جائے۔ تم کیپٹن ارحم خانزادہ کی بیوی ہو اور تم اس سے زیادہ محبت کی حقدار ہو۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی تھک ہار کر اس کے برابر میں سو کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل ماما، بابا،
آپ لوگ کہاں ہیں؟ جلدی سے آ جائیں، ارحم بھائی کا فون آیا۔ یہ ارحم کی اکلوتی چھوٹی بہن لائبہ تھی، جو اپنے کمرے میں دوڑتے ہوئے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے تمام لوگوں کو آواز لگا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری لاٹری نکل آئی ہے جو اس طرح دوڑ رہی ہو اور سب کو خبردار کری ہو؟ لائبہ سے بڑے شام نے اس آفت کی پڑیا کے بال کھینچ کر کہا تو وہ برا مان گئی۔ آپ سے کسی نے بات نہیں کی نا، آپ کیوں مجھے تنگ کریں؟ پھر آگے بڑھ گئی اور اپنا فون ماما بابا کو تھما دیا۔ ارحم بھائی سے بات کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور موبائل ان کے حوالے کر دیا۔ ہاں بیٹا کیسے ہو؟ وہ پہلی بار اسے یوں اپنے روبرو موبائل میں دیکھ رہی تھی، وہ ویڈیو کال پر تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، کل پاسنگ آؤٹ تقریب ہے، آپ دونوں کو آنا ہے اور پھر میں یہاں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کے فوجی بیٹے کا مشن شروع ہو جائے گا، یعنی اب میں باقاعدہ طور پر خود کو فوجی کہہ سکتا ہوں۔ اس نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا تو اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا ماما میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، آخر کو میرے اکلوتے فوجی بھائی کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہے، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، اس نے کہا تو ارحم نے اپنے آئی برو اکٹھے کیے۔ تم آؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کالی کلوٹی ارحم کی بہن ہے؟ اس نے حسب معمول اسے چھیڑا۔ لائبہ کے نقش بہت پیارے تھے لیکن اس کا رنگ دبتا ہوا سا تھا، اس لیے وہ اسے چھیڑتا۔ دیکھے نا بابا، آپ کا فوجی بیٹا نہیں بدلا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سخت گیر فوجی بن کر باہر آتا، لیکن شاید فوجی ادارہ ان کے اندر کے شرارتی انسان کو گہری نیند نہیں سلا سکے، لائبہ نے منہ بسور کر کہا تو اس کے والدین ہنسنے لگے۔ اچھا بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے والدہ نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب مجھے اتنی ہی بات کرنے کی اجازت ہے، باقی باتیں گھر آ کر ہوں گے۔ آپ لوگ آئیں گے نا؟ اس نے امید سے ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے، آخر کو ہمارے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں گے، تم فکر نہ کرو، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، انہوں نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے اب میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں یہ لائبہ کو ذرا کوئی اچھا سا صابن دلا دیجیے تاکہ یہ منہ دھو کر گھوری ہو جائے۔ لائبہ نے اس کی بات سنی تو ایک دم سے اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ بھائی جان صابن کا نہیں فیس واش کا زمانہ ہے، آپ ابھی تک پرانے دور میں ہی جی رہے۔ لائبہ نے بھی چوٹ کی تھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ لائبہ نے اپنا فون اپنے بابا سے لیا اور جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو وہاں کھڑی عشا نے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھا۔ اکیلے اکیلے بات کر لیے، میری بات بھی کروا دیتی ارحم بھائی سے۔ وہ سخت ناراض نظر آنے لگی۔ عشا تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اپنا رشتہ تو بھائی سے خراب نہ کرو، انہیں بھائی کہہ کر۔ لائبہ نے زبان دانتوں تلے دبا کر شرارت سے کہا تو وہ شرمانے لگی اور آگے بڑھ کر اسے زوردار دھپ رسید کی۔ جو تم نے اپنے خیال میں رشتے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے پاس ہی رکھو اور چلو میرے ساتھ کچن میں کام کرو، میں تھک گئی ہوں صبح سے کام کر کر کے۔ یہ ہیلپر بھی نا آج کے دن ہی چھٹی کرنی تھی، سنڈے بھی آرام سے نہیں گزارنے دیتی، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، اس کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ میری ماں کل کوئی یونیورسٹی نہیں جائے گا، ہم سب پاسنگ آؤٹ تقریب کے لیے جائیں گے، لیکن میرا تو کل اہم اسائنمنٹ ہے، آپ مجھے وہ ضرور جمع کروانا ہے ورنہ میرے نمبر کٹ جائیں گے۔ عشا کے اپنے ہی رونے تھے، وہ نئی نئی کالج میں داخل ہوئی تھی، اس کا پہلا سال تھا تو وہ کسی طور پر چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو، ارحم بھائی کو کتنا برا لگے گا کہ تم نہیں۔ اچھا اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے خود اپنے منہ سے دعوت دیتے، مجھے تو کسی نے دعوت نہیں دی، میرا نام تک نہیں لیا۔ میں نے فون پر تم لوگوں کی گفتگو سنی تھی، مجھے تو کسی نے انوائٹ نہیں کیا۔ وہ ناراض ہونے لگی تو لائبہ ہنس پڑی۔ ارے پاگل، کسی کی شادی یا ولیمہ تھوڑی ہے جو ہر کسی کو دعوت دی جائے، اس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ لائبہ نے اسے سمجھایا لیکن اب میں نے نہیں جانا، مجھے کام ہے۔ ایک دم سے اس کا مزاج تبدیل ہوا اور وہ مڑ کر اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ ایسی ہی سر پھری لڑکی ہے نہ جانے ارحم بھائی کو اس میں کیا دکھا ہے، خود بھی سر پھرے ہی ہو جائیں گے اس کے ساتھ رہ کر۔ لائبہ نے پیچھے سے تبصرہ کیا لیکن تب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ یہ تم کس کو سر پھرا کہہ رہی ہو؟ عجیب بات نہیں، ایک پاگل دوسرے کو سر پھرا کہہ رہا ہے۔ شام نے مسکرا کر اپنے سینے پر بازو لپیٹے تو لائبہ اسے گھورنے لگی۔ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ جاتے؟ ایک ہی بہن ہوں میں آپ کی، اس کے باوجود بھی آپ کو چین و سکون نہیں ہے۔
وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو شام کی ہنسی نے دیر تک اس کا پیچھا کیا۔ بہن بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے، اگر ان میں یہ شرارت کا عنصر نہ ہو تو وہ پھر ایک ہی گھر میں رہ رہ کر ایک دوسرے کی شکلیں روزانہ دے کر بور نہ ہو جائے۔ شام کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی، لیکن اس نے پلٹ کر جواب نہ دیا کیونکہ اسے اپنی یونیورسٹی کا ایک اہم کام بھی انجام دینا تھا، اور اب اگر وہ شام سے باتوں میں بیٹھ جاتی تو سارا وقت گزر جاتا۔ عشا میرا بچہ ادھر آؤ ذرا۔ یہ چچی جان تھی، انہوں نے ایک نفیس سے سوٹ سیبتن کیا اور وہ تقریب میں جا رہی تھی۔ انہوں نے جانے سے پہلے عشا کو اپنے پاس بلایا۔ جی چچی جان کہیے، ان کے پاس بیٹھ کر معصومیت سے انہیں دے کر پوچھنے لگی۔ بیٹا ملازمہ کو میں نے ساری ہدایت کر دی کہ کچن میں کیا کیا کرنا ہے، تم بھی بیٹا اس کے ساتھ لگ جانا۔ آج میرے بیٹے کی پسند کا ہر کھانا بنے گا۔ تمہیں تو ارحم کی پسند کا اندازہ ہے نا بیٹا، ذرا سب کو سنبھال لینا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے حوالے گھر کر کے جا رہی ہوں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ انہوں نے محبت سے عشا کا چہرہ تھپتھپایا۔ وہ مسکرانے لگی۔ چچی جان آپ فکر نہ کریں، میں نے بس یونیورسٹی میں ایک اسائنمنٹ جمع کروانا ہے اور پھر میں دوبارہ لوٹ آؤں گی۔ اس کے بعد میں ہوں گی اور ملازمہ ہوں گی اور ہم اچھے طریقے سے اہتمام کر لیں گے۔ ویسے بھی آپ تو کل صبح تک آئیں گے نا؟ اس نے چچی جان سے پوچھا تو وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں بیٹا، ہم کل صبح ہی آئیں گے، دیر ہو جائے گی لیکن تم سارا انتظام کر کے رکھنا۔ لائبہ ہمارے ساتھ جا رہی ہے، تمہاری مدد ضرور کرواتی۔ ارے کوئی بات نہیں چچی جان، اسے ساتھ لے جائیں، وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور ایسے میں اگر اس کے اہم دن میں اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو ارحم کو بھی بہت برا لگے گا۔ عشا کی بات سن کر ان کے پورے وجود میں سکون اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نکلتے ہیں، پیچھے گھر کا دھیان رکھنا، اور ہاں شام بھی اپنے کام کے حوالے سے شہر سے باہر کیا ہوا، گھر میں اکیلی ہو، ہر چیز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ انہوں نے اس کو سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے بہت سی ہدایات کرتی ہوئی گھر سے نکل گئیں۔ وہ پورا دن کچن میں لگی رہی۔ آج سخت ترین گرم دن تھا اور اس شدید گرمی میں کالج سے آنے کے بعد کچن میں ملازمہ کے ساتھ لگی رہی۔ اس نے ارحم کی پسند کی بریانی، کڑاہی، کھیر، شامی کباب، فرائیڈ آئٹمز اور بھی نہ جانے کون کون سی نت نئی ایجادات کر کے ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ رات ہونے کے قریب تھی، شدید تھکی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے باہر شور بلند ہونے پر وہ ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی۔ ملازمہ جا چکی تھی، اب وہ بڑے سے گھر میں اکیلی تھی۔ ایک دم سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دور کہیں ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چھت پر آئی اور نیچے جھانکنے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ نیچے چچا، چچی، شام اور لائبہ موجود ہے۔ پورا محلہ جمع ہے اور محلے والوں نے ارحم کو کندھوں پر اٹھایا ہوا، اسے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے ہوئے تھے۔ ارے یہ لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ فوراً سے اتر کر باہر گلی میں آئی۔ اس کی حالت بالکل گھریلو سی تھی۔ اس نے بالوں میں کیچر لگایا ہوا تھا، دوپٹہ کندھے پر گزار کر کمر کے گرد باندھا ہوا تھا۔ وہ دھان پان سی دبلی پتلی، کمر پر ہاتھ رکھے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ لائبہ نے آگے بڑھ کر اسے بھی اپنے پاس آنے کی ہدایت کی، لیکن اس نے اپنے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ رفتہ رفتہ ہجوم چھٹنے لگا، لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ ارحم مسکرا کر ہر ایک سے مل رہا تھا۔ وہ انتہائی عاجز تھا اور کافی حد تک شرارتی بھی، نٹکھٹ سا تھا، نوجوان تھا۔ تمام لوگ اپنے گھروں کو جا چکے، بہترین استقبال کیا گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آنے لگا تو عشا دوڑ کر کچن میں گئی اور ٹھنڈے ٹھار پانی سے منہ دھونے لگی۔ کم از کم منہ تو دھو لوں نا، مجھے ملازمہ ہی نہ سمجھ لے اور نظر انداز کر دے، سوچے گا کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو مجھے کہا تھا ہم صبح آئیں گے اور یہ لوگ تو رات کو ہی آ گئے۔ وہ بڑبڑانے لگی اور جلدی جلدی اپنا منہ دھو کر دوپٹے سے ہی خشک کر کے باہر آئی تو ارحم شام سے گلے مل رہا تھا۔ خوش آمدید میرے فوجی بھائی، واقعی میں تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شام اور ارحم کی گہری دوستی تھی، وہ دونوں مل کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ارحم لائبہ اور شام کو اپنے کندھوں کے سائے میں لے کر برابر میں کھڑی عشا کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت عرصے کے بعد گھر آیا ہوں، بہت سکون مل رہا ہے، اس نے اپنے ماں باپ سے کہا تو اس کی والدہ کہنے لگی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔
کہ اب میری دنیا مکمل ہو گئی ہے. پورے 5 سال ہو گئے تھے تمہیں اس گھر سے دور ہوئے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس گھر کی خوشیاں واپس آ گئیں. امی بس کر جائیں. ایک بار بھی آپ نے ان کی یاد میں آنسو بہائے ہوں تو میں اپنی ڈائری میں نوٹ ضرور کرتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، امی بس ایسے ہی جذباتی ہو رہی ہیں. شام نے چوٹ کی تو لائبہ کی ہنسی چھوٹ گئی. کیا مطلب؟ تم دونوں مل کر میرا مذاق اڑا رہے. عشا بیٹا دیکھو نا، انہیں میری بیٹی گواہ ہے کہ میں نے ارحم کی یاد میں آنسو بہائے ہیں. انہوں نے عشا کو ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر میں بٹھایا، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. ارحم نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا نہ اسے مخاطب کیا، نہ اسے حال چال پوچھا. تو کیا وہ اسے بھول چکا ہے؟ عشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس خاموش رہی. البتہ دوپٹے سے نامحسوس طریقے سے اپنے آنسو پونچھ لیے. وہ کسی کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی. یہ اتنا بدل گیا ہے، فوجی بنا ہے تو اپنے لیے بنا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو ہی انسان بھول جائے، اور خود سے جڑے رشتوں کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. اس کی آنکھیں بار بار گیلی ہو رہی تھیں اور وہ بار بار انہیں دوپٹے سے صاف کر رہی تھی. وہ ان کی باتوں کے درمیان کب اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی کسی نے بھی محسوس نہیں کیا، اور اب پلنگ پر بیٹھ کر اپنی کمائکی پر آنسو بہانے لگی. ایک تو اتنی گرمی میں کچن میں صبح سے کھڑے ہو کر اس کھڑوس فوجی کے لیے بریانی، کڑاہی اور نہ جانے کیا کچھ بنا رہی، اور یہ ہے کہ اس نے مجھے گھاس تک نہ ڈالی. کیا اس نے مجھے گدھی سمجھا ہوا؟ وہ کھڑکی میں آگئی اور آسمان کی طرف چمکتے چاند کو دیکھ کر بڑبڑانے لگی. وہ ایسی ہی تھی. اگر اسے کسی کی بات بری لگتی تو وہ دل ہی دل میں رکھتی، اور اس وقت تک نہ کہتی جب تک کہ سامنے والے کو احساس نہ ہو جائے. اچانک سے اس کا دروازہ بجا. سامنے تو ملازمہ کھڑی تھی. بی بی جی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ٹیبل لگا دیا ہے، کھانے پر آ جاؤ. اسے شدید غصہ آیا. ٹیبل تو اس نے لگانا تھا، لیکن ٹھیک ہے، مگر چچی جان کریڈٹ لینا چاہتی ہیں تو بھلے لے لیں، اس میں اس کا کیا جا رہا ہے. اس نے کندھے اچکائے. تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں. اس نے اپنے لیے کالے رنگ کا جوڑا پہلے ہی نکال لیا تھا جو اسے زیب تن کرنا تھا. اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر بیٹھی. وہاں تمام لوگ پہلے سے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے بھی اس کی آمد کو نوٹس نہ کیا، خاص طور پر ارحم نے. وہ اپنے بابا سے گفتگو میں لگا ہوا تھا اور وہاں پی ایم اے کے سارے واقعات سنا رہا تھا جن پر باقی لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا. لائبہ کی بچی، تم بھی مجھے بھول گئی ہو. تمہارا بھائی کیا یہ بات بھول گیا؟ تمہاری ایک عدد بہن بھی ہے. عشا نے دل ہی دل میں کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کوسا. کھانا بہت اچھا بنا ہے، شام نے کہا تو چچی جان نے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کر لی. وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. کھانا میں نے بنایا، اس نے شام سے کہا. اچھا، واقعی میں بہت اچھا ہے. اس نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی، لیکن کوئی بھی اس کی تعریف کی طرف متوجہ نہ تھا. اس کا دل ایک دم سے بری طرح سے ٹوٹ گیا. کھانے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا. وہ مرے مرے قدموں سے دوبارہ کمرے میں آ گئی اور وہ لوگ وہیں چائے کی محفل جمانے لگے. اس کا دل رونے لگا. میں واقعی میں یتیم ہوں. آج مجھے پتہ چل گیا. یہ لوگ مجھ سے اس طرح رویہ اختیار کیے ہوئے. اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے. وہ کب نیند کی وادیوں میں یہ سوچتے سوچتے سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا. صبح یونیورسٹی کے لیے اسے بہت دیر ہو چکی تھی. آج مجھے کسی نے جگایا بھی نہیں. ارحم کے پیچھے سب اتنا پاگل ہو گئے کہ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ اگر میں سوئی ہوئی ہوں تو مجھے یونیورسٹی کے لیے ہی جگا دیا جائے. وہ 16 سالہ لڑکی یہی سوچتے ہوئے ناشتے کے لیے نیچے آئی اور بے دلی سے کچن میں اپنے لیے آملیٹ بنانے لگی. بیٹا میری بات تو سننا. چچی جان نے اچانک سے کچن میں آ کر جیسے اس کے سر پر دھماکہ سا کیا. اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کی طرف دیکھا. چچی جان، صبح ہی صبح آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا. بیٹا ضروری کام ہے، اس لیے بلا رہی ہوں. آپ نے مجھے جگایا ہی نہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پر آ گیا. وہ تو یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ ارحم کے آتے ہی آپ یہ بھول گئے کہ آپ کی ایک لپالک اولاد بھی ہے جو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے. لیکن پھر وہ چپ رہی. مجھے پتا تھا کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے، لیکن میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں اٹھایا. اور اگر وجہ جاننی ہے کہ کیوں نہیں اٹھایا تو میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں چلی آؤ. اب ایک دوسرا جھٹکا اسے لگا. یہ بھلا کیا بات ہوئی؟
وہ کمر پر ہاتھ رکھے ان کی بات پر غور کرنے لگی جو کب کی یہاں سے جا چکی تھی۔ پھر اس نے مڑ کر ایک دم سے چولہا بند کیا جس پر توا گرم ہو چکا تھا۔ بعد میں بنا لوں گی، پہلے ان کی بات سن لیتی ہوں۔ اب اس کے دل میں خود بھی درد اٹھ رہے تھے کہ کل سے ان کا رویہ کیوں اجنبی سا تھا۔ جی چچی جان کہیے، اس نے ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور ایک دم سے اس کے گلے مل کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اب جو بات تمہیں کہنے جا رہی ہوں وہ غور سے سنا اور پھر اپنا جواب مجھے دینا۔ جواب کی مجھے بہت جلدی ہے، بات ہی ایسی ہے۔ چچی جان کی تمہید سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آخر یہ ہو کیا رہا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر چچی جان کی طرف متوجہ ہو گئی جب ابھی بات کا آغاز کرنے والی تھی۔ بیٹا، ہر لڑکی اپنے گھر میں پرائی ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن اسے بیاہ نہ ہوتا ہے۔ سب سے اچھا بیاہ تو وہی ہوتا ہے جو خاندان میں ہو، آپس میں ہو، اور پھر دلہن کو کہیں اور نہ جانا پڑے، اسی گھر میں اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ وہ ان کی بات پر غور کرنے لگی، تب بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی اہم راز بتانے والی ہیں۔ میری جان، ارحم خانزادہ کی خواہش ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تمہاری شادی اور رخصتی کر دی جائے۔ یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چچی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اور ارحم کون ہوتے ہیں بھلا میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ جب رشتہ ہوگا تب دیکھی جائے گی۔ اب جب کوئی رشتہ ہی نہیں موجود تو پھر انہیں کیا جلدی؟ مجھے گھر سے بگانے کی ایک دم سے اس کے حلق میں آنسوؤں کا گھولا سا پھنس گیا اور اس کی آواز تبدیل ہو گئی۔ ارے میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ پہلے میری بات پوری سنو۔ چچی جان، آپ بتائیں، پھر ارحم کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے آئے ہوئے اور اس طرح میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کیوں کرے؟ کیا انہیں میرا وجود اس گھر میں کھٹک رہا ہے؟ وہ اونچی آواز میں کہہ کر رونے لگی تو چچی جان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میری جان، پہلے بات کو اچھی طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ارحم خانزادہ نے تمہاری شادی طے کر دی ہے تو مطلب طے کر دی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ہمراہ بیاہ کر اس کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ اب سمجھ آئی میری بات؟ وہ جو تیز بول رہی تھی، چچی جان نے ایک دم سے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور جب اسے سمجھایا تو وہ چند لمحے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے سمجھ آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا مسکرائے۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ اس نے آتے ہی یہی رٹ لگائے رکھی ہے کہ میں شادی کر کے واپس جاؤں گا، اور میں نے دلہن بھی ڈھونڈ لی ہے۔ 2 دن تو اس نے مجھے ان چکر بنائے رکھا۔ سمجھی شاید وہاں ٹریننگ کے دوران اسے کوئی پسند آ گیا اور اس سے وعدہ کر کے آ گیا، لیکن جب اس نے براہ راست تمہارا نام لیا کہ میں عشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہی اپنے مشن پر دوبارہ جانا چاہتا ہوں تو میں انکار نہ کر سکی۔ بھلا تم بھی ہماری ہی بیٹی ہو، ہمارے ہی گھر کی ہو اور ہماری ہی بہو بنو گی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی اور اس نے سر جھکا دیا، پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے میں لگی۔ اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کون ہے؟ اندر آ جائے، وہ جو اپنے بے قابو دھڑکنوں کو قابو کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، دھیمی آواز میں آنے والے سے کہا تو ایک زوردار انداز میں دروازہ کھلا اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس کے سامنے اس کا ہونے والا شوہر ارحم خانزادہ کھڑا تھا، جو سینے پر بازو لپیٹے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ کر اپنے دل میں اتارا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے بلاخر اپنی چپ توڑ دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نگاہیں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں امی جان نے پیغام تو پہنچا ہی دیا ہوگا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے کر بولا، جی وہ بس اتنا ہی کہہ سکے۔ تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے اپنی رائے نہیں بیان کی؟ وہ اس کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نے محسوس کیا کہ ارحم خانزادہ نے اپنی آنکھیں نہیں ہٹائی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ میرے بڑے ہیں، میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ ویسے بھی مجھے شادی کرنے کا بہت شوق ہے، نئے نئے کپڑے پہننے کو مل دیں گے، تیار ہو کر فوٹو شوٹ کروانا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کا تو مجھے حد سے زیادہ شوق ہے۔ ایک دم سے وہ امیچور نظر آنے لگی اور تیز تیز لہجے میں کہنے لگی، تو ارحم خانزادہ کے لہجے
اور چہرے پر بے پناہ مسکان ابھری۔ وہ اسے تیز تیز بولتا ہوا گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے عشا کو محسوس ہوا تو وہ بالکل خاموش۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ وہ اس کی باتوں کو ایک دم سے بریک لگا تو وہ سنجیدہ سی ہو کر انگلیاں مروڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ جواب میں ارحم خانزادہ نے مسکرا کر آگے کی طرف قدم بڑھائے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر پتھر کی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ کر سکتا؟ ویسے تمہیں کیا لگا میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو تمہاری خوبصورتی جذب کر رہا تھا، اور یہ جذب کرنے میں ہی مجھے 2 سے 3 دن لگے۔ تب کہیں جا کر بولنے کے قابل ہوا تو دل نے صرف ایک ہی بات کہی کہ تمہیں تو اپنے کمرے کی زینت بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سے نکاح کیا جائے، تم میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو عشا کی پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئی۔ کیا ہو گیا؟ اب تمہاری زبان کو کیوں بریک لگے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ سہلایا۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم؟ وہ پیچھے کی طرف ہوئی۔ اس کے چہرے پر البتہ حیا کی لالی پھیلی ہوئی تھی۔ یہی ادائیں تو ہیں جو مجھے گھائل کر چکی ہیں۔ قسم سے ایک لمحے کے لیے بھی پی ایم اے میں کسی لڑکی کا خیال تک نہ گزرا، اور نہ کبھی زندگی میں گزرے گا۔ جب سے گیا تھا تب سے تمہیں ہی اپنی نگاہوں میں بسایا تھا، اور واپس آ کر بھی اپنے دل سے یہی عہد کیا، ہو نہ ہو تم سے آ کر فوراً شادی کرنی ہے، کیونکہ تمہیں دیکھ کر ہی میرے دل نے کہا تھا کہ اب بس مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اور میں کتنا معصوم ہوں۔ میں نے اپنے دل کی لبیک پر آنکھیں بند کر کے اپنی امی سے بات کر لی، اور وہ بھی راضی ہیں، تم بھی راضی ہو، تو پھر کس بات کی دیر؟ وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا۔ جیسے اس نے آگے بڑھا تو عشا ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ اسی دوران دروازہ بجا۔ ہو نہ ہو یہ لائبہ تھی۔ عشا نے فوراً سے گھبراتے ہوئے ارحم خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ریلیکس رہو، کچھ نہیں کہیں گے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے، وہ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے ہنسنے لگا تو عشا دوڑ کر دروازے کی طرف گئی، اور جیسے دروازہ کھلا لائبہ نے اندر آنے کی کوشش کی۔ عشا دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ کیا کام ہے تمہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ کام ہوگا تبھی تمہارے پاس آئی ہوں گے، نہیں ہوگا تو کیا نہیں آؤں گی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اسے ہٹایا، اور پیچھے کھڑے اس کی نظر اس کے بھائی ارحم خانزادہ کی طرف پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یا حیرت، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی بند کمرے میں؟ ابھی امی کو بتاتی ہوں، لائبہ نے شرارت سے کہتے ہوئے جیسے باہر کی طرف قدم رکھے تو ارحم خانزادہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لائبہ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں مجھے شرمندہ کروا رہی ہو؟ اب اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، باہر بھی نہیں کر سکتا کیا؟ سب کے سامنے تو ایسی باتیں ہونے سے رہی۔ اس نے ایک دم سے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھڑا کر دیا، اور پھر سر جھکا کر کان کی لو مسلنے لگا۔ اوکے اوکے، میں نہیں بولتی، لیکن منہ بند کر کے رکھنے کے لیے میں کچھ پیسے چارج کرتی ہوں۔ کیا اب اپنے بھائی سے پیسے لوگی؟ یہ رشوت ہوتی ہے، شرم کرو۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اب میں رشوت تو نہیں لے رہی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلامتی رہے اور امی کی ڈانٹ آپ کو نہ پڑے تو آپ شرافت سے میرے حوالے 500 روپے کر دیجئے۔ آج میرا ویسے بھی بہت دل ہو رہا تھا برگر کھانے کا، میں ان پیسوں سے برگر منگوا لوں گی۔ اور اچھا بس چپ کر جاؤ، یہ لو 500 روپے اور جاؤ یہاں سے۔ خبردار کسی کو بتایا، اب جاؤ یہاں سے۔ کیا آپ بھی یہاں سے چلے میرے ساتھ؟ اب 1 ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے، اس سے 1 ہفتے میں اپنے دل پر جبر کریں اور بھابھی سے دور رہیں۔ اس نے عشا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس پڑی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک دم سے لائبہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو بڑی کھنی نکلی ہے۔ اس نے عشا کی کمر پر مکہ مارا۔ دوست کو ہی نہ بتایا، کب سے یہ کھیل چل رہا تھا؟ اس نے عشا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے خود آج پتہ چلا ہے، اور میں تو ابھی تک حیرت میں ہوں کہ اگلے ہفتے میری شادی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اچھا نا، بس اب تم ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ ویسے بھی اسی گھر میں رہو گی، کون سا کسی اور گھر میں جاؤ گی؟ ریلیکس رہو۔ اچھا سوچو،
ارحم خانزادہ تو واقعی میں بہت بڑا چھپا رستم نکلا۔ وہ عشا سے بچپن سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات اس نے والدین سے کہی، یعنی وہ بچپن سے تم پر عاشق ہے، شاید تم نے ہی کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کے کہنے پر عشا گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ لائبہ وہاں سے کب گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ شدت سے اپنی شادی والے دن کا انتظار کرنے لگی کہ شادی کے حوالے سے اس نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن یہ خواب کس نوعیت کے تھے یہ اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات جب ارحم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا تو وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے اور شادی کیوں کی جاتی ہے۔ مرد کو شادی کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے اور کیوں شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کہے جاتے ہیں۔ اسے شادی کی پہلی رات ہی ارحم خانزادہ نے اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگویا تھا کہ وہ رو پڑی، اور پھر اس درد کی شدت کے بعد ارحم کی باہوں میں ہی اپنی پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ یہ سوٹ اس نے کب بدلا اسے یاد نہ تھا۔ شاید ارحم نے یہ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے ڈریسنگ کے شیشے پر پڑی تو وہ فوراً سے اٹھ کر آگے آئی۔ وہاں لکھا تھا کالج میں ملیے۔ اس کی بات اسے کچھ بھی سمجھ نہ آئی، لیکن اس کا حکم تھا اس لیے وہ تیار ہونے لگی۔ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ جیسے ہی نیچے کی طرف آئی تو چچی جان نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ امی یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ارے بیٹا تمہاری شادی کو ابھی صرف ایک دن ہوا اور تم صبح یونیورسٹی جا رہی ہو؟ تمہیں کہیں نہیں جانا۔ امی پلیز جانے دینا، میسج تھا، وہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی میں ملو، یعنی وہ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے۔ اچھا، یہ ارحم نے کہا تھا۔ چچی جان حیران ہوئی۔ جی لکھا تھا یونیورسٹی تمہیں ضرور جانا ہے۔ اب ان کا کہا تو نہیں ٹال سکتی نا۔ وہ روحانسی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن احتیاط سے جانا۔ امی جان نے اسے اجازت دے دی تو وہ دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو یونیورسٹی جانے کا حکم دیا۔ وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی، بالکل نیچرل سا میک اپ کیے وہ یونیورسٹی میں پہنچی تو اس نے اپنے شوہر ارحم خانزادہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں نظر آیا۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئی جہاں اس کی فرینڈز پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے اسے یوں چپ چاپ گمسم سا دیکھا تو پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اس نے بہانہ کھڑا کیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ وہ ارحم خانزادہ کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل تھا کہ صبح اٹھ کر وہ آنکھ کھولے تو سب سے پہلے ارحم خانزادہ اسے دکھائی دے، لیکن سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا اور ارحم تو کہیں نہیں تھا۔ یار یہ دیکھو تو کتنا ڈیشنگ بندہ آ رہا ہے، وہ بھی آرمی کے یونیفارم میں۔ بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ بہت ہی زیادہ ہینڈسم سا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اس کی دوست نائلہ نے ایک دم سے اپنے برابر میں بیٹھی شمائلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی کتاب رکھ کر سامنے کی طرف دیکھ کر جیسے حیران سی ہوئی۔ واقعی میں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا آرمی کالج؟ اس نے اشارہ کیا تو ساتھ والی نے سر ہلا کر تائید کی۔ اس کی باتوں پر عشا نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا اور عشا کے دیکھنے پر ایک دم سے اس نے ایک آنکھ دبائی اور جذبہ سی ہو کر نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید کوئی گڑبڑ کرے۔ اس نے سب لوگوں سے چھپایا ہوا تھا کہ کل ہی اس کی شادی ہوئی۔ جیسے ہی وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو پتھر کسی ہو گئی۔ اس کے سامنے کھڑا سب لوگوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، آئیے آئیے اندر آ جائیے۔ وہ جلدی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور فوراً سے موبائل نکال کر میسج ٹائپ کرنے لگے۔ آپ یہاں کیا کریں؟ ایک دم سے میسج کی بھپ پچی تو وہ فوراً سے اپنا موبائل بیگ کے نیچے چھپانے لگی۔ میں یہاں پڑھانے آیا ہوں، 3-4 روز کی ورکشاپ ہے اور آرمی نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہو۔ اتفاق سے یہ تمہارا ہی کالج ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایموجی بھیجا تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ یعنی 4 دن انہیں اپنے کالج میں برداشت کرنا، ان کے معنی خیزی کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو آپ منع کر دیتے، ہماری کل ہی شادی ہوئی ہے اور آپ ان چکروں میں پڑ گئے۔ اس نے ناراض ہونے والی ایموجی بھیجی تو وہ تمام لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مس آپ کا نام کیا ہے؟
تمام لوگوں کے سامنے اسے مخاطب کر کے نام پوچھا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جی سر، میرا نام عشا ہے، عشا خانزادہ۔ اس نے اپنا پورا نام بتایا تو وہ مسکرا کر پوری کلاس کو دیکھنے لگا۔ اور اتفاق سے آپ لوگوں کو میرا نام نہیں پتا؟ میں آپ لوگوں کو اپنا نام بتاتا ہوں۔ میرا نام کیپٹن ارحم خانزادہ ہے۔ اس نے عشا کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تمام لوگوں سے کہا، واو، یہ اس کی کلاس کی سب سے زیادہ بولڈ لڑکی نفیسہ تھی، جس نے اس قدر ہینڈسم اور ڈیشنگ سے ارحم خانزادہ کو دیکھ کر فوراً سے کہا تو عشا کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ یہ ذرا آپ اپنے چاہنے والیوں کی طرف جھکاؤ کام کریں تو بہتر ہوگا۔ اس نے تمام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میسج کیا اور ارحم خانزادہ نے بہادری سے وہیں سب کے سامنے موبائل کھول کر اس کا میسج ریڈ کیا اور پھر ایک بار نظر اٹھا کر بھرپور انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیجیے۔ منہ چڑھاتا ہوا ایموجی بھیجا تو اس کا دل چاہا کہ اس کا سر پھوڑ دے۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ نفیسہ تو باقاعدہ طور پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے بالکل سامنے جا کر اسے باتیں کرنے لگی، مسکرا کر نہ جانے وہ کون سی باتیں کری تھی۔ ادھر عشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ شادی کے دوسرے ہی دن اگر اس کا شوہر اسے اس طرح تنگ کرے گا تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ سر، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے بات کرتے رہے تو اس نے اپنی توجہ اور احساس دلانے کے لیے ایک دم سے کھڑے ہو کر کہا۔ ارحم کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ کیا ہوا ہے آپ کو مس عشا؟ واو، تمہارا تو نام بھی یاد ہو گیا، تمام لڑکیوں نے بلند آواز سے کہا تو ارحم کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھا تو عشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس میں یہاں نہیں بیٹھنا چاہتی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی۔ جی پلیز آپ جائیے، باہر جائیے۔ وہ آدھا لیکچر تو دے چکا تھا اور آدھا باقی تھا، لیکن اب اس نے وہ لیکچر فون سے ختم کر دیا اور باہر کی طرف آیا۔ وہ اس وقت نرسنگ روم میں موجود تھے۔ اسے واقعی میں گھبراہٹ محسوس ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن اوپر سے نیچے ہو رہی تھی۔ ارحم خانزادہ فوراً سے نرسنگ روم کی طرف بڑھا اور وہاں بیٹھی اکیلی عشا کو دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ اس طرح کلاس کے دوران یہاں کیوں چلی آئی؟ عشا نے اسے دیکھا تو ایک دم سے اس کا غصہ سڑ چڑھ کر بولنے لگا، یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیے نا، اسی نفیسہ سے بات کیجیے۔ یہ بہت اچھا تحفہ دیا آپ نے مجھے شادی کے دوسرے دن کا۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی اور رونے لگی۔ عشا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تو اس سے ورک شاپ کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اچھا، میں اندھی نہیں ہوں، مجھے سب پتہ چل رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر حسد بول رہا تھا۔ تم کیوں جل رہی ہو؟ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ میرا اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ میں اندھی نہیں ہوں، میں نے سب دیکھا ہے۔ آپ نے اس سے اپنا نمبر دیا اور اس سے اس کا نمبر لیا۔ بھلا آپ یہ کیسے کر سکتے؟ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو پھر آپ کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صرف ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مجھے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ارحم کی برداشت کی حد جواب دے گئی اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زور سے ہاتھ رکھا۔ عشا کو تکلیف ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ مجھے ماریں گے؟ وہ بھی وہیں کالج میں۔ وہ رو پڑی اور روتے ہوئے نرسنگ روم سے نکل کر فوراً سے پرنسپل کے آفس میں گئی۔ وہاں سے ہاف ڈے لیو لی اور ٹیکسی لے کر گھر کی طرف آ گئی۔ یہ لڑکی خود تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ کل تک تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا شادی کے تقاضوں کے بارے میں، اور اب یہ اس قدر مجھ سے اٹیچ ہو گئی ہے کہ میرا کسی اور لڑکی سے ہنس کر بات کرنا بھی اسے ناگوار گزرا ہے۔ ارحم نے ایک گہری سانس بھری اور دوسری ورک شاپ کی طرف چل پڑا۔ اسے مسلسل 3 دن اور یہاں آنا تھا، لیکن عشا کا رویہ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ زیادہ دیر نہیں کر پائے گا۔ شام کو وہ جیسے ہی گھر آیا، اس کا کمرہ اسے خالی خالی سا محسوس ہوا۔ عشا کہیں بھی نہیں تھی۔ لائبہ، یہ عشا کہاں چلی گئی؟ اس نے فوراً سے باہر آ کر لائبہ سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اسٹڈی کر رہی ہے۔ لائبہ کے ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے اس نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً سے عشا کے سر پر پہنچ گیا۔ اب یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، میرا کمرہ تمہارا کمرہ ہے، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ میری مرضی، میں جہاں بھی رہوں، آپ جائیے نا، جا کر ان لڑکیوں سے بات کیجیے جو آپ کی ہوگی۔ سب کچھ نمٹ گیا
تو پھر آپ کو میری کیا ضرورت؟ وہ جو کتاب پڑھی تھی ایک دم سے اسے اپنے سامنے غصے میں کھڑا ہوتے پایا تو اپنی زبان نہ رکی اور کہنے لگی، عشا تم کیوں بات کو بڑھاوا دے رہی ہو؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہاں تو ظاہر ہے میں کردار میں تھا اور اسی کے مطابق مجھے عمل کرنا تھا، لیکن تم تو سمجھتی ہو نا، میں کچھ نہیں سمجھتی۔ ورک شاپ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارحم خانزادہ یہ بھی بھول جائے کہ وہ شادی شدہ ہے، اور تو اور آپ نے مجھے دوسروں کو بھی بتانے سے منع کر دیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہی نہ کہ آپ خود کو سنگل ظاہر کر کے اور زیادہ لڑکیوں سے فلرٹ کر سکے۔ آپ کے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رہوں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تو ارحم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ارحم کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بہت محبت سے منتیں کر کے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا، لیکن اب میں نہیں کہوں گا۔ ارحم نے آج تک کسی کی اتنی منتیں نہیں کی جتنی تمہاری کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ وہ ایک دم سے ناراض ہو گیا اور پلٹ کر جانے لگا۔ تو عشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس کی انا نے اسے روک لیا۔ جاتا ہے تو جائے، میں بھی اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی یہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ رات کو جب گہرا اندھیرا چھا گیا، وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ عشا نے کچھ بھی نہ سوچا، ایک دم سے اس کا فون اٹھایا۔ اس کا موبائل اٹھا کر میسیجز دیکھنے لگی تو نفیسہ کے بے شمار میسیجز آئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک دو کا جواب تو ارحم نے دیا بھی تھا۔ وہ جواب بالکل نارمل تھے، لیکن عشا کے دل میں ایک اور گھرا پڑ گئی۔ تو میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نفیسہ نے اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور اسے شادی کی پیشکش بھی کر دی تھی۔ یہ نفیسہ اتنا آگے بڑھ گئی اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ یہ مناسب نہیں۔ سمجھتا اسے شٹ اپ کی کال دینی چاہیے تھی، اسے بتانا چاہیے تھا کہ میں شادی شدہ، لیکن نہیں، انہوں نے وہی کیا جو ان کا دل چاہا۔ ایک دم سے کمرہ اس کی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ ویسے بھی اسے 2 دن بعد واپس لوٹ جانا تھا، لیکن عشا کے رویے نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں آ گئی اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا مطلب یہاں کیوں آ گئی؟ میں اپنے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ ارحم نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے دھنگ رہ گیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ خیر چھوڑو، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ جیسے ہی آگے آیا تو عشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اس کا موبائل اس کے آگے لہرایا۔ یہ نفیسہ کا نمبر ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کا نمبر، میرے پاس بھی موجود ہے۔ یہ اسی کا رائٹنگ سٹائل ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ وہ اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ یہی سوچ سکتی تھی۔ ارحم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اب اگر تم نے ایک اور لفظ بھی کہا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم یاد رکھو گی۔ کیا حشر کریں گے آپ میرا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بیوی ہوں میں اور آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں؟ کس حق سے آپ نفیسہ سے میسیجز پڑھ رہے ہیں اور اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے؟ کم از کم اسے اتنا تو بتا دیں کہ میں شادی شدہ ہوں۔ کیوں اپنی شادی کو چھپا رہے ہیں؟ کیا آپ شرمندہ ہیں؟ یا آپ نے صرف اور صرف مجھ سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ آپ کو کیپٹن ہونے کے بعد فوراً سے گھر مل سکے؟ فیملی ہوگی تو گھر ملے گا نا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے حقیقت اس کے منہ پر ماری تو ارحم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری مزید بکواس نہیں سنوں گا، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بہت کچھ غلط کر بیٹھوں۔ ارحم کو اس سے اس قدر بچپنے کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں اس کی آواز لرزی اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو شور ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ارحم اپنا سامان ہاتھ میں لیے جانے کے لیے تیار تھا اور شام سے گلے مل رہا تھا۔ یہ مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ فوراً سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی اور فوراً سے نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ ارحم، اس نے آواز لگائی تو ارحم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کریں گے؟ مجھے تو لگا آپ انہیں سی آف کرنے آئیں گی، آج انہیں واپس جانا ہے۔ عشا نے یہ سنا تو اس کا دل ایک دم سے جیسے بند ہونے لگا۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں مزید آنسو آنے لگے اور وہ دوبارہ سے اندر کی طرف پلٹ گئی۔ بہت ناراض ہے مجھ سے، پتہ نہیں کیسے مانے گی، اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ارحم نے کہا اور لائبہ کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ شام تک
عشا کو اچھا خاصا بخار ہو گیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی اور ارحم کے بارے میں سوچنے لگی، کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا یا یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا؟ میری زندگی برباد کر کے رکھ دی آپ نے۔ وہ رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اب تک تو وہ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ گیا ہوگا۔ اسے قریبی ایک گاؤں میں آپریشن کے لیے جانا تھا، جہاں دہشت گردوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی تھی۔ یہ بات عشا کو معلوم نہ تھی۔ دروازہ زور زور سے بجنے پر اس نے جیسے ہی کھولا تو لائبہ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی، ارحم کو گولی لگ گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس نیچے جا کر ٹوٹ گیا اور اس کی کرچیاں اس کے پاؤں میں چبھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح نہیں جا سکتے۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے تلووں سے خون نکل رہا تھا اور پورے فرش کو رنگین کرا تھا، لیکن اسے اس بات کی فکر ذرا برابر بھی نہ تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ مجھے لے چلو۔ شام، وہ شام کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ چچا چچی تو پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شام اس کی منتوں پر اسے قریبی ہسپتال لے آیا اور اسے بہت سی نالیوں میں جکڑتا ہوا دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر اپنے قدموں تلے مسل دیا۔ آپ ہوش میں آ جائیں، میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، آپ کے پاؤں پڑ جاؤں گی، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس طرح نہ کریں۔ اسے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی زوجہ کون ہے؟ اچانک سے ڈاکٹر نے کمرے میں سے باہر نکلتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے آ گئی۔ جی میں ہوں زوجہ، آپ اس آپریشن کے نیچے سائن کر دیجئے۔ اس کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ اس آپریشن کے بعد عشا نے یہ سنا تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ پورا ایک دن ہو گیا تھا اور اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ عشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب عشا کی دعائیں رنگ لائیں۔ ارحم خانزادہ کو ہوش آ گیا اور وہ عشا کو بلا رہے۔ آپ میں سے عشا کون ہے؟ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تو وہ آنکھیں کھولے اسی کا منتظر تھا۔ میری جان، اس نے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ دوڑتی اس کے گلے لگی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ مجھ سے روٹ کر گئے۔ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ ابھی بھی میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، حالانکہ ان میسیجز میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں بہت زیادہ حسد کا شکار ہو گئی۔ وہ لڑکی کیوں میرے شوہر سے بات کرے؟ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کی تمام لڑکیوں کو غائب کر دوں اور اسے ہر جگہ میں ہی نظر آؤں۔ یہ ہے میری محبت۔ وہ کہہ کر رکی اور ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ بس ایسی خبر کے لیے آپ مجھے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو کر کافی دیر تک اس کا چہرہ تکتی رہی اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتی رہی۔ فوجی کی بیوی بہادر ہوتی ہے۔ آج یہ خبر تھی، کل کوئی اور خبر، اگر اس میں بھی بچ گیا تو پرسوں کوئی اور خبر۔ جب تک ریٹائرمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں میرے لیے دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ وہ مسکرا کر اسے سمجھانے لگا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارا ارحم خانزادہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور یہ دیکھو میں نے نفیسہ کا نمبر اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس نے ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ میں آج تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اس نے عشا سے کہا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے کان کے قریب ہوا، تمہارے بغیر میرا رہنا ناممکن ہے اور دشوار ہے، اس لیے اب جہاں میں جاؤں گا وہاں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اس بار تو گولی لگی ہے تو تمہیں ساتھ رکھنے کی اجازت مل گئی، اگلی بار سارے ڈاکومنٹس جمع کروا کر تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھا کروں گا۔ اس نے عشا کو ایسی خبر سنائی کہ وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ یہ آپ نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اب مجھے آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ مجھے ساتھ ہی رکھیں گے نا؟ وہ اس سے تائے چاہنے لگی تو ارحم نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں چوم لی۔ جی جان، ارحم تم سے دور جانا ایسا ہے جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی محال ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم بھی میری محبت کی قدر کرو گی اور مجھ سے محبت میں اتنی ہی شدت لاؤ گی۔
اس نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تو عشا شرمانے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل ہے۔ ہاسپٹل میں تو کیا ہوا؟ تم تو میری بیوی ہو نا، اور کوئی اگر دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوا؟ رومانس ہی تو ہو رہا ہے اور کچھ تھوڑی نہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھ دبائی تو عشا کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے زندگی بھی عطا کی، اور اس کی بیوی بھی اس سے ناراضگی دور کر بیٹھی اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موننے لگی۔ پوری رات آپ کی یاد میں سوئی نہیں ہوں، اس نے کہا، اور میں بھی ہر پل تمہیں یاد کرتا رہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کی باتوں میں مصروف تھے۔ ان کے دلوں میں چھائی غلط فہمی اور نفرت دور کہیں جا سوئی تھی۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے عشا کو خیال آیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے ایک پرچہ سائن کروایا اور کہا کہ آپ کا آپریشن پیچیدہ ہے اور آپ میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ خبر سنتے ایک دم سے میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے گہرا سانس لیا، کیونکہ مجھے صرف آپ کا ساتھ مقصود ہے، اور اگر وہی میسر ہو تو سمجھو ساری دنیا ہی میری ہے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ دوران اسے چکر سے محسوس ہوئے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا؟ سر کیوں چکرا رہا ہے؟ وہ وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی اور پھر اٹھ کر پانی پینے جانے لگی کہ ایک دم سے زمین پر گر پڑی۔ ڈاکٹر، وہ جو خود آپریشن والا تھا کیسے اٹھ کر دوسروں کو بلاتا، اس لیے فوراً سے آواز لگائی۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر اسے چیک کیا اور مسکراتے ہوئے ارحم خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آج آپ کو اپنی زندگی میں دو خوشیاں ملنے والی ہیں۔ ایک تو آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا، اور دوسرا اب آپ باپ بھی بننے والے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد عشا رونے لگی۔ بے شک میرا رب بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحم خانزادہ کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ پاک نے آپ کی آزمائش سے پہلے ہی ہمیں ماں باپ جیسے بہترین منصب پر نافذ کر دیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارحم تو اللہ کی محبت میں پگھل کر اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا، کیونکہ آپریشن نے اس کی صلاحیت پر واقعی میں اثر ڈالا تھا، اور اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔